اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، یہ بات تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ہجری 1443 ہجری شروع ہو چکی ہے اور اسلامی نیا سال محرم کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا۔ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مدارج اور مختلف درجے اور مختلف رتبے رکھے ہیں۔ انبیاء علی نبینا علیہ السلام کا مقام سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ پھر ہر امت کے اندر جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان امتوں میں بھی کچھ خاص چنیدہ لوگ گزرے ہیں جن کا ایک مقام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہیں، بالکل متصل، ان کی امت، وہ خود اور ان کی امت کے بھی چند لوگ جو برگزیدہ تھے، جن کو حواری کہا جاتا تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ، وہ خاص منتخب لوگ۔ تو نبی کا مقام الگ ہے اور نبی کے ساتھ ساتھ جو اس کے خاص چنیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام الگ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا مقام الگ ہوا کرتا ہے اور خاص لوگوں کا مقام الگ ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک تو فطری ضابطہ بھی ہے اور قانون بھی ہے یہ، اور اللہ کی طرف سے ہی منتخب ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے کوئی، اللہ کی طرف سے یہ منتخب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، افضل الانبیاء، سب کچھ آپ ہیں اور کائنات کے وجود میں آنے کا ذریعہ، اور آپ ہی کی وجہ سے تمام روشنی پھیلی ہوئی ہے، فخر موجودات۔ تو یقیناً آپ کا رتبہ سب سے بڑا ہے، اور آپ کی امت میں بھی درجے مختلف ہیں، سب ایک درجے کے نہیں ہیں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے بڑا ہے امت کے اندر، سب سے بڑا درجہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح پھر درجہ بدرجہ امت کے اندر مختلف درجات کے لوگ، مختلف حیت کے لوگ، مختلف زندگیوں کے لوگ، عجیب و غریب زندگی کے لوگ گزرے ہیں۔ جو خاص تعلق والے ہوتے ہیں اللہ سے، جن کا خاص تعلق ہوتا ہے، ان کے درجے الگ ہوتے ہیں، اور جن کا خاص تعلق نہیں ہوتا ہے، عام تعلق ہوتا ہے، ان کے درجے الگ ہوتے ہیں۔
جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے ہیں، گھر سے ایک آواز آئی، ایک بڑی بی کی آواز آ رہی ہے، بڑی بی کی آواز آ رہی ہے، پھر بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ جا، صبح ہونے لگی ہے اور اٹھ کر دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم نہیں ہے، امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے کہ ملاوٹی چیزوں کو مت بیچو، خالص چیزیں بیچو، خالص۔ تو اماں جان کیا کہہ رہی ہیں، ارے ہاں کون سا امیر المومنین رکھا ہے کوئی، اور وہ کھڑے ہوئے تھے دروازے پر ہی، وہ تو دروازے پہ کھڑے ہوئے سن رہے تھے ساری باتیں۔ تو بیٹی کیا کہتی ہے اس کے جواب میں، دیکھو کیا ماں کا کیا مقام اور بیٹی کا کیا مقام۔ بیٹی کی کہتی ہے کہ اماں جان یہ تو ٹھیک ہے امیر المومنین یہاں نہیں سن رہے ہیں، نہیں موجود ہیں، اللہ تو دیکھ رہا۔ اب دیکھو مقام کتنا اونچا، بیٹی کا مقام کیسا، اللہ سے تعلق اس کا کتنا اونچا، اور ماں کا تعلق کر دے ملاوٹ، کر دے ملاوٹ۔ تو یہ عجیب و غریب فرق جو ہے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے اور موجود ہے، اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ کسی کا کتنا اونچا تعلق ہوتا ہے اللہ سے، کسی کا تعلق نہیں ہوتا ہے، مختلف درجے کے لوگ ہیں، مختلف درجے کے لوگ ہیں۔ ایک گڈریا بکری چرانے والا، بکری چرانے والا گڈریا چلا جا رہا تھا، انہوں نے ایک صاحب نے بلایا کہ بھائی یہاں یہ بکری ہمیں دے دے، ہم بھوکے ہیں، اسے جو ہے ذبح کر کے کھا لیں گے۔ بھائی میری تھوڑی ہیں بکریاں، میں تو کرائے پہ لے کے آیا ہوں، میں تو نوکر ہوں، میں تو نوکر ہوں، میں تو نوکر ہوں، میری تھوڑی ہیں بکریاں یہ۔ پھر ابے ہمیں دے دے، اور جب تم وہاں جاوے تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا، بھیڑیا کھا گیا تھا، کہ یہ کہہ دینا اپنے مالک سے، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، میں کیا کروں۔ تو وہ گڈریا کے تعلق دیکھو اللہ سے کتنا اونچا تھا، وہ کہتا این اللہ، اللہ کہاں گیا، کتنا استحضار تھا اس کو، کتنا یقین کامل تھا۔ تو مختلف درجے کے لوگ پیدا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس لیے اپنے اعمال کو پاک لوگوں کے اوپر جو ہے بالکل قیاس مت کرو کہ ہم بھی ایسے ہی ہو گئے، ان کے درجے الگ ہیں، ہمارے درجے الگ ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، کار پاکارا قیاست خود مگیر، گرچہ باشد ہم نوشتن شیر و شیر۔ شیر اور شیر لکھنے میں تو ایک جیسے ہی ہیں، شین یہ رے، شیر اور شیر پڑھنے میں الگ ہو جائے گا، شیر اور شیر دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن پڑھو گے تو معنی دو ہو جائیں گے، دو معنی، شیر کے معنی دودھ کے اور شیر کے معنی وہ درندے کے جو پھاڑ کھانے والا ہوتا ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میاں ہم بھی ویسے ہی ہو گئے، ہم بھی امام حسین ہی جیسے ہو گئے، ہائے حسین ہم نہ ہوئے، ہائے حسین ہم نہ ہوئے، نعرے لگا کر کے سمجھنے لگے کہ ہم انہی جیسے ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت کے اندر بہت بڑا دردناک سانحہ پیش آیا ہے، بڑا دردناک سانحہ پیش آیا ہے، اور یقیناً امت کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے اس کے اندر، بہت بڑا سبق بھی ہے، لیکن ہم سبق کو تو بھول جاتے ہیں، اور بس ہائے حسین کہہ کر کے اور دو چار غم کے آنسو بہا کر کے اور اپنے پلہ جھاڑ لیا، اور ہم نے ان کی زندگی سے سبق حاصل نہیں کیا کہ کتنا صبر تھا ان کے اندر،
اتنے آزمائے گئے، اتنی آزمائش میں مبتلا کیے گئے، لیکن کتنا صبر کیا انہوں نے. اتنا صبر ہم کرتے ہیں؟ ہم صبر نہیں کرتے. ہم واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، شور مچانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو امت کے اندر بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اپنا اپنا ایک تعلق ہے. ان کے جو درجے ہیں، ان کے درجوں کو ہم کمپیئر وہ نہیں کر سکتے. ان کی جو ہے ان کے درجوں کو ہم یہ سمجھ کر کے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ کم درجے کا، وہ اونچے درجے کا، ہمیں پتہ نہیں کتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں. لیکن جو شریعت نے بتا دیا ہے، جتنا بتا دیا ہے اتنا ہم کہہ سکتے ہیں. سید الشہداء، یہ کہنے والے لوگ تو کہہ لیں گے امام حسین کو کہہ لیں گے سید الشہداء، سید الشہداء کہہ لیں گے امام حسین کو. لیکن آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء ہم حضرت حمزہ کو کہا، حضرت حمزہ کو کہا سید الشہداء، جو غزوہ احد کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کو سید الشہداء کہا گیا. ان کو تو ہم بھول جاتے ہیں، اور امام حسین کے لیے مجلس قائم کر کر کے اور کالے کپڑے پہن پہن کر کے غم منانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی تو شریعت میں اجازت ہی نہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، مارے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ مت دو. قرآن کہتا ہے وہ مردہ ہے ہی نہیں. نوحہ مردے کے اوپر ہوتا ہے، زندے کے اوپر نوحہ نہیں ہوا کرتا. مرثیہ خانی، نوحہ خانی، سینہ کوبی، بال نوچنا، چہرے کا نوچنا، یہ انتہائی غم کی حالت میں ہوا کرتا ہے. جو انتہائی غم کی حالت ہوتی ہے اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے آدمی، پھر وہ تمیز نہیں رہتی اس کو کہ میں موجود بھی ہوں یا نہیں ہوں. وہ اپنے غم کو نکالنے کے لیے بالوں کو نوچتا ہے، چہرے کو نوچتا ہے، اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے. وہ مردے کے اوپر کرتا ہے، زندے کے اوپر نہیں کرتا. قرآن تو کہتا ہے ان کو مردہ کہو ہی مت. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ مت کہو. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہیں، زندہ ہیں، تمہیں پتہ نہیں ان کی زندگی کا کتنی بڑی زندگی ان کو ملی ہے. کتنی بڑی زندگی ملی ہے. اور ہمارے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بڑا عجیب و غریب. مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں اگلے دن یا چند گھنٹے کے بعد میں مر جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، کسی ظالم نے شہید کر دیا تھا حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ. تو مرنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے سبق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، یہ غلط ہے، وہ تو اپنے گھر گیا. بھئی دنیا تو چھوڑنی ہے، وہ تو اپنے گھر گیا، وہ تو وہی تو ہے ہمارا گھر. یہ تو گھر ہے ہی نہیں، یہ تو سرائے ہے، ویٹنگ روم ہے. تو سفر تو آگے کو کرنا ہے. آپ اسٹیشن پہ گئے ہیں، گاڑی آنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر ویٹنگ روم کے اندر بیٹھ گئے ہیں، گاڑی آ جائے گی، بیٹھ کے چلے جائیں گے آگے. تو لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، یہ غلط ہے، وہ تو اپنے گھر گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.